اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ہمارے میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آواز آ رہی ہے۔ آج کچھ اہم معاملات پر بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جو غزہ کی صورتحال ہے، اور وہ یہ پوری دنیا میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انسانیت کے حوالے سے اگر کوئی ہے تو وہ فلسطین اور غزہ کا مسئلہ ہے۔ اور اسرائیل جو اتنا بدمست ہاتھی ہے، اگرچہ اب تو خود یورپ سے، برطانیہ سے، فرانس سے، یورپی یونین کے کئی ممالک سے آواز بلند ہو رہی ہے، اور ان کو بھی یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ اسرائیل اپنے یہ سارے کام روک دے، اور یہ جو امداد کی بحالی کا کام ہے جو اس نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور لوگوں تک امداد نہیں پہنچ رہی، اس پر اسرائیل کو چاہیے کہ وہ راستہ فراہم کرے۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل نہ صرف یہ کہ ناکہ بندی برقرار رکھے ہوئے ہے، بہت مشکل سے جا کر چند ٹرک جاتے ہیں، تقریباً روزانہ جو ضرورت ہے وہاں کم از کم 1300 سے 1500 ٹرکس کی ضرورت ہے غذائی حوالوں سے، لیکن کبھی 30، کبھی 40 اور کبھی ایک آدھ دفعہ 100 ٹرک اندر گئے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت وہاں بھوک کی اور قحط کی کیا صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور یہ اس دور میں ہو رہا ہے کہ جب انسان چاند پر اور مریخ پر اور اسپیس میں اپنا سب کچھ کر رہا ہے، اور یہ جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ انسانیت کا نام لیتی ہیں، انسانی حقوق کے چارٹر پر عمل درآمد کی تقریریں کی جاتی ہیں، اور وہاں پوری دنیا کے سامنے بچے تڑپ تڑپ کر شہید ہو رہے ہیں۔ ایک طرف بھوک سے لوگ روز مر رہے ہیں اور دوسری طرف بمباری اس نے تیز کر دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنا جو ہدف ہے کہ کسی طرح نسل کشی مکمل کی جائے، اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ ظلم کر رہا ہے، اور اس ظلم میں اس کو جو سرپرستی حاصل ہے وہ امریکہ کی حاصل ہے۔ اکا دکا بیانات امریکہ کی طرف سے آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر سرپرستی ہو۔ جتنے بم اسرائیل اس وقت پھینک رہا ہے وہ امریکی ساختہ ہے، اور یہ جو تازہ بمباری ہے یہ تو انہی بموں سے ہو رہی ہے جو ابھی اس دوران میں دیے گئے ہیں، ٹرمپ نے دیے ہیں اس کی منظوری۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف نیتن یاہو قتل نہیں کر رہا فلسطینیوں کو، ٹرمپ قتل کر رہا ہے، امریکہ قتل کر رہا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دنیا میں امن کی بات کرنے والے کس طرح قاتلوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نسل کشی کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور جو لوگ بھی پھر ان ٹرمپ سے اور امریکہ کے حکمرانوں سے امیدیں لگا کر رکھتے ہیں کہ وہ امن قائم کریں گے، وہ ایک جھوٹ ہے، ایک فراڈ ہے کہ جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے سے یہ تاثر بنایا ہوا ہے، اگرچہ کہ اب یہ تاثر سارا کا سارا کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پوری دنیا کو فلسطینیوں کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ عوامی سطح پر یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، اور افریقہ میں، آسٹریلیا میں، ایشیا میں، سب جگہ پر لوگ اٹھ کر کھڑے ہو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ خود پاکستان میں الحمدللہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں بڑے بڑے ملین مارچز ہوئے ہیں، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی عوامی موبلائزیشن پچھلے 2-3 مہینے میں ہوئی ہے۔ آپ نے کراچی میں ملین مارچ دیکھا، اس کے بعد آپ نے لاہور میں دیکھا، ملتان میں دیکھا، اسلام آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ ہوا، مالاکنڈ ڈویژن میں چکدرہ کے مقام پر ہسٹری بن گئی اتنی بڑی تعداد میں، اور پہلی مرتبہ وہاں خواتین نے شرکت کی ہے مالاکنڈ میں۔ یہ بھی ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے مالاکنڈ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواتین، بچے، بچیوں نے اس مارچ میں شرکت کی، اور ہزاروں کی تعداد میں موجود تھیں، اور سب اپنے فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہی تھیں۔ ہم اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، اس لیے کہ خود وہاں فلسطینی قیادت یہ کہتی ہے، وہاں کے عوام یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی تو آواز اٹھانے والا ہو، کوئی تو بات کرنے والا ہو۔ اور میں پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی تو کچھ کریں۔ بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز پچھلے 1.5 سال 19-20 مہینے ہو گئے ہیں بمباری کا شکار ہیں، قتل عام ہو رہا ہے، لیکن بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے ایک احتجاج بھی نہیں کیا ہے فلسطینیوں کے حق میں، بیان تک نہیں دیتے امریکہ کی مذمت میں، اور بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، حقوق آزادیوں کی۔ تو جو سب سے بڑی تباہی جہاں پر ہو رہی ہے اس کے لیے یہ پارٹیاں کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کیسے ہم آگے بڑھ سکیں گے۔ اس لیے پاکستان کے عوام سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہماری اس پوری تحریک میں بھرپور طریقے سے ساتھ دیں گے۔ 31 تاریخ کو یہاں کراچی میں انشاءاللہ میڈیکل فورم کے تحت جماعت اسلامی کا جو میڈیکل فورم ہے
اس کے تحت ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوگا، اس لیے کہ آپ دیکھیں وہاں ڈاکٹروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، وہاں ہیلتھ ورکر کو نشانہ بنا رہا ہے اسرائیل، وہاں اسپتالوں پہ بمباری کرتا ہے، سارا سسٹم تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بچے کی ہڈی کی سرجری کی جا رہی ہو، کسی کے پیٹ کی سرجری کی جا رہی ہو اور بے ہوش کرنے کی دوا موجود نہ ہو، آپ کے ناخن کو بھی کوئی بغیر سن کیے اگر کوئی کاٹتا ہے تو کس تکلیف کا ہمیں احساس ہوتا ہے، آپ دانت کو جو ہے نکلوانے جائیں اور اگر وہ سن نہ کرے تو کیا تکلیف ہوتی ہے، سب بھگتتے ہیں اس بات کو۔ فلسطین میں ہمارے بچے بغیر انستھیزیا کے ان کی سرجری ہو رہی ہے، کتنے لوگ تو اسی میں شہید ہو جاتے ہوں گے، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور مسلم حکمرانوں کی بے غیرتی کا عالم دیکھیں آپ، کہ وہ ٹرمپ کے آگے پیچھے چلے جا رہے ہیں، ہماری اقدار کو پامال کر رہے ہیں، ہماری روایات کو پامال کر رہے ہیں۔ بھتہ لینے کے لیے آیا تھا ٹرمپ گلف میں اور اس نے بھتہ وصول کیا ہے، پھر مذاق بھی اڑاتا ہے اور بچھے ہوئے ہیں اور تیار ہیں۔ کل بھی امریکہ نے یہ بیان دیا ہے کہ فلاں فلاں ممالک ہمیں جو ہے وہ تسلیم کرنے کی طرف جائیں گے اسرائیل کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پورا ریسٹرکچرنگ کی جا رہی ہے عالم اسلام کی، خصوصاً یہ گلف کی اور عرب ممالک کی، اور اس میں امریکہ اپنی طاقت منوانا چاہتا ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں مسلم حکمرانوں سے، عرب حکمرانوں سے، کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کو دبا کر رکھیں ہیں۔ اب دنیا میں ہر چیز پتہ چل رہی ہے، پہلے تو ویسٹ کو نہیں پتہ چلتا تھا فلسطین کے حوالے سے، اب تو امریکہ میں اور یورپ میں لوگ فلسطین کے حامی ہیں۔ ابھی برطانیہ میں ایک سروے ہوا ہے، 50% کے قریب لوگ اس وقت حماس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہاں اسرائیل کے وجود کو کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ 50% لوگ، یعنی جو ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پر 7 فلسطین کے 50% ہیں، لیکن جو اسرائیل کو کہتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے وہ 50% کے قریب لوگ ہیں، 45-50%۔ یہ تو برطانیہ کا معاملہ ہے، خود امریکہ میں یہ ہو رہا ہے۔ تو کیا یہ مسلم حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے عوام کو دبا لیں گے اور ان کا اقتدار امریکہ کی مدد سے برقرار رہے گا؟ ایسا لاوا ہے کہ جو پک رہا ہے، اس کا اندازہ کریں لوگ۔ اگر انسانی بنیاد پر اندازہ نہیں کر رہے تو کم از کم حالات کا تو ادراک کریں اور فلسطینیوں کے لیے کچھ کریں۔ تو یہ تحریک بھی جاری رہے گی انشاءاللہ، فلسطینیوں کی حمایت کی، اور ان کی مدد کے لیے بھی جو ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے۔ جو الخدمت کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ ہم نے جتنا سامان ہم پہنچا سکتے ہیں جو وہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا ایک نظام بنایا ہوا ہے۔ کائرو میں بھی ہمارا سسٹم ہے، خود فلسطین کے اندر بھی انٹرنل سسٹم ہے، جیسے ہی امداد اندر جاتی ہے فوراً اس کی ڈسٹریبیوشن کا اور ایک الحمدللہ نظام ہے، لیکن وہ تو بہت محدود ہے۔ یہ تو ہم جو کر سکتے ہیں یہ تو اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایمانی فرض ہے اور وہ ہمیں کرتے رہنا ہے، وہ اس سے زیادہ کرنا ہے جتنا کر رہے ہیں۔ عوام سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ اس میں تعاون کریں، لیکن جو حکومتوں کے اور ریاستوں کے کرنے کا کام ہے وہ تو ریاست ہی کر سکتی ہے۔ سب سے بڑی ان کی خدمت یہ ہے کہ یہ جینوسائیڈ رکے، یہ نسل کشی رکے۔ اسی طرح ہم بائیکاٹ کے میدان میں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی ہم دکان کو توڑیں، لیکن ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شعور کی بنیاد پر ایسی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہماری خواتین یہ سب یہ اویئرنیس پیدا کریں۔ کچھ اور نہیں کر سکتے ہم، کم از کم یہ کام تو کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس بائیکاٹ کی کیمپین کو بھی آگے بڑھائیں گے، موبلائزیشن کا یہ عمل بھی جاری رہے گا۔ 1 جون کو انشاءاللہ حیدرآباد میں بہت بڑا مارچ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یہ حیدرآباد کی ہسٹری کا سب سے بڑا مارچ ہوگا انشاءاللہ، اور اسی طرح سے ہم اپنا اس سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو غزہ کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا، حکومت کو بھی اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ دیکھیں پاک بھارت جنگ جو ابھی ہماری پچھلے دنوں ہوئی ہے، اس کے بعد اب پاکستان کی امپورٹنس بڑھ گئی ہے۔ اب پاکستان کی طرف پہلے بھی لوگ نظریں کرتے تھے، اب زیادہ کرتے ہیں۔ اب اگر ہماری آرمی نے اپنی پروفیشنل اسکل دکھائی ہے، اگر ہماری ایئر فورس نے اپنی طاقت کا اور اپنی ٹیکنالوجی کا اور اپنی اسکل کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب توقعات بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت فلسطین کے معاملے میں بھی انیشیٹو لے۔ ہم فلسطین کے معاملے میں انیشیٹو اپنا بڑھائیں گے تو کشمیر کا مسئلہ بھی دنیا میں زیادہ ہائی لائٹ ہوگا۔ کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ جدا جدا تو نہیں ہے۔ بھارت جو کچھ کشمیر میں کر رہا ہے تو یہی کرتا ہے کہ ہمارے گھروں پہ حملہ کرتا ہے، ہمارے بچوں کی نسل کشی کرتا ہے،
مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہتا ہے، اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ابھی تازہ مودی نے جو جس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، جس طرح اس نے بڑکیں ماری ہیں، پٹ چکا ہے لیکن باز نہیں آ رہا، اور اسی طرح سے اسی لینگویج میں اپنے ہندوتوا کا پورا ذہن رکھ کر RSS کی مینٹیلٹی، مسلمان دشمنی، اقلیت دشمنی، بلکہ ہندوستان کی اقلیتوں کی دشمنی اس میں رچی بسی ہوئی ہے اور اس کا وہ اظہار کر رہا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں ہم نے الحمدللہ بھارت کو ہر میدان میں پیچھے دھکیلا ہے، اور جو کچھ بھارت وہاں کر رہا ہے، اسرائیل فلسطین میں یہی تو کر رہا ہے، ہماری نسل کشی کر رہا ہے، وہاں ہمارے گھروں کو برباد کرتے ہیں، ہمارا پورا غزہ انہوں نے ملیا میٹ کر دیا، ویسٹ بینک پہ انہوں نے گھر گرا دیے ہیں، 100 سال سے یہ عمل جاری ہے، اور وہ بھی گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھتا ہے، اور ان دونوں کا اشتراک سامنے آ گیا۔ یہ پاک بھارت جنگ میں اسرائیل ایک طاقت تھی جو پوری طرح کھل کر بھارت کا ساتھ دے رہی تھی، اور بھارت کے فوجی اسرائیل جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، یہ دونوں ایک ہیں، اور ان دونوں کے خلاف ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور پاکستان کو اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ عالم اسلام کے حکمرانوں کو بھی بلائیں، افواج کو بھی بلائیں، ہم میسج دیں گے تو انشاءاللہ اس کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب تک اسرائیل اسی لیے دندناتا پھر رہا ہے کہ مسلم حکمرانوں کی طرف سے کوئی واضح میسج نہیں گیا اس کے پاس، افواج کی طرف سے بھی نہیں گیا، اس لیے اب ہماری پوزیشن پہلے کے مقابلے میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے، اور زیادہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں، ہم ایک پروفیشنل آرمی رکھتے ہیں، ہماری ایئر فورس اس وقت دنیا کی ٹاپ کی ایئر فورس میں شامل ہے، تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی آگے بڑھ کر کام کریں۔ جہاں تک یہ پاک بھارت کشیدگی کا تعلق ہے، مودی جتنی بھی بات کر لیں، لیکن یہ بات اب دنیا کو پتہ چل گئی ہے کہ بھارت کا جو متھ تھا، اس نے جو تاثر بنایا ہوا تھا، وہ سب گر گیا ہے، اس کا گھمنڈ، اس کا ناز، اس کا غرور، تکبر سب خاک میں مل گیا ہے، اور پاکستان الحمدللہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر بھی اور اپنی پروفیشنل اسکل کی بنیاد پر بھی سامنے آیا، اور اس نے شکست سے دوچار کیا ہے، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ بھارت کے قدم بہت پیچھے کی طرف گئے، اس کی ٹیکنالوجی اور اس کی ایئر فورس اور اس کی جو بھی صلاحیت ہو سکتی تھی، وہ سب کو ہم نے الحمدللہ بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا ہے۔ لیکن ہم اگر یہ توقع کریں کہ بھارت آرام سے بیٹھ جائے گا، وہ دو کام کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ چھپ کر وار کرنے کے عادی ہیں، یہ لوگ وہ انفلٹریشن کرتے ہیں، وہ انسرجنسیز کرتے ہیں، وہ پراکسی لڑتے ہیں، وہ ہمیں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایسے گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ جو بلوچستان میں علیحدگی کی تحریکیں چلائیں، جو خیبر پختونخوا میں بدامنی پیدا کریں۔ لیکن جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان سازشوں کو ناکام کرے۔ ایک طرف ہمیں جنگ کے میدان میں تیاری رکھنی ہے، اور دوسری طرف ہمیں اپنے عوام کو امن بھی فراہم کرنا ہے اور سہولت بھی فراہم کرنی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے، خاص طور پر وزیرستان میں میر علی کا جو معاملہ ہے، اس میں صرف بیان دینے سے حکومت بری ذمہ نہیں ہو سکتی، اس کی تحقیق ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ڈرون آیا ہے، یہ موقف کہ یہ ڈرون ہمارے پاس بھی ہے اور ان کے پاس بھی ہے، یہ کیسے جان نہیں چھٹے گی، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں، کسی دہشت گرد کو پکڑنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، دہشت گردی کرنے والے کے خلاف کارروائی کرنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، لیکن کولیٹرل جو ڈیمیج ہوتا ہے، یا ہماری غلطی سے کوئی ڈیمیج ہوتا ہے، ہمارے کسی فیملی پر اگر کوئی چیز ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری تو پاکستان کی حکومت پر ہے، صوبائی حکومت پر ہے، وفاقی حکومت پر ہے، اداروں پر ہے۔ تو یہ کہہ کر ہم جان نہیں چھڑا سکتے کہ یہ نہیں ہوا۔ غلطی کو غلطی مانا جائے، اس پر کارروائی کی جائے، آئندہ ایسی غلطیوں کی روک تھام کی جائے، عوام کو اعتماد دیا جائے۔ جس کی فیملی میں جو کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ پورے علاقے، پورے محلے پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو دشمن انہی چیزوں کا تو انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم دشمن کو کیوں موقع فراہم کریں؟ ہم اپنے لوگوں سے کیوں بات نہیں کرتے؟ وہ جو دھرنا وہاں پر وزیرستان میں موجود ہے، اس پر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، ان کے مطالبات جائز ہیں کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس کو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں، جو قانون اور ضابطے کے مطابق کریں۔ تو اگر حکومت یہ کام کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں عوام کا اعتماد بحال ہوگا، عوام کا اعتماد ہوگا تو ہم بڑی بڑی جنگیں لڑ لیں گے، اور اگر عوام کا اعتماد بحال نہیں ہوگا تو ہم جنگیں کیسے لڑیں گے؟ دیکھیں، ابھی یہ پاک بھارت جنگ ہوئی، پوری قوم ایک پیج پر آ گئی، جماعت اسلامی اپنے سارے اصولی موقف اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر کہا کہ اس وقت کوئی اختلاف نہیں، پوری قوم مل کر فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی، حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی، اور ہوئے
اور اللہ نے کامیابی دی. تو اب ایسا کوئی بھی کام جس کے نتیجے میں یہ تفریق پیدا ہو اور دشمن کو موقع ملے, تقسیم پیدا ہو اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائے, یہ تقسیم اور تفریق ختم کرنا حکومت اور فورسز کی ذمہ داری ہے. تو میں اب حکومت سے ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ خاص طور پر وزیرستان کے اس مسئلے کو فوراً ایڈریس کریں, وہاں دھرنے کے شرکاء کے مطالبات کو ایڈریس کریں. کوئی ناجائز بات نہیں ہے, جائز بات ہے. تحقیقات کا مطالبہ ایک جائز بات ہے. غلطی کرنے والے کے خلاف قانون اور ضابطے کے مطابق کارروائی کرنا ایک جائز بات ہے, اور اس جائز بات کا خیال رکھیں گے تو آئندہ سب مل کر دہشت گردی کا بھی مقابلہ کر سکیں گے اور دشمن کا بھی مقابلہ کر سکیں گے. اس لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں خزدار میں جو دشمن نے حملہ کیا ہے اور انہوں نے جس طرح بچوں کو نشانہ بنایا ہے, اور یہ بی ایل اے کو جس طرح سے بھارت پیٹرنائز کر رہا ہے اور ملک دشمن قوتیں پیٹرنائز کرتی ہیں, اور جس طرح انہوں نے بچوں کو ٹارگٹ کیا, یہ بزدل دشمن ہوتے ہیں جو بچوں کو ہدف بناتے ہیں. اور اس طرح اور پھر پروپیگنڈا یہ کہ جناب بلوچستان میں تو چھٹی ہو چکی تھی. کتنا جھوٹ ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھتا ہے یہ آرمی پبلک اسکول. بچوں نے کیا قصور کیا ہے, اور کسی نے بھی کیا قصور کیا ہے کہ آپ اپنی قوم کے لوگوں کو نشانہ بنائیں؟ یہ کیسے حریت پسند ہوتے ہیں جو اپنے ہی لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ تعصب کی بنیاد پر, نفرت کی بنیاد پر یہ نہیں چلے گا. بلوچستان کے عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ان کے گریونسز ہیں, ان کے مسائل ہیں, ان کی مشکلات ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسلام اور پاکستان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. چند لوگوں کی باتوں کو پوری قوم پر نہیں محمول کرنا چاہیے. پاک بھارت جنگ کے دوران پورا بلوچستان ایک پیج پر آ کر کھڑا ہو گیا. ہم نے غزہ کے حوالے سے جب مظاہروں کا اعلان کیا تو پورے بلوچستان میں احتجاج ہوا. گوادر میں خواتین کی تاریخ کا ایک بڑا احتجاج ہوا. کوئٹہ میں ہوا. ہڑتال ہم نے اناؤنس کی, پورا بلوچستان بند تھا الحمدللہ. کیا بلوچ علاقے اور کیا پشتون علاقے اور کیا براوی علاقے سب بند تھے الحمدللہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ عوام اسلام کے ساتھ ہیں, پاکستان کے ساتھ ہیں. ہاں ان کے جو مسائل ہیں اور مشکلات ہیں, ان کے جو گریونسز ہیں وہ دور ہونے چاہیے, ان سے بات ہونی چاہیے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. پروپیگنڈا ہے, اس کے اثرات ہیں. اگر وہ جھوٹ ہے تو جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہیے, سچ کو بیان کرنا چاہیے, لیکن لوگوں کو انگیج کریں گے تو یہ ہوگا. لیکن اس کو بنیاد بنا کر کوئی بچوں پہ حملہ کرے گا تو سب کو مل کر اس کا دفاع کرنا ہوگا. اس لیے ہم بھارت کی اس مذموم حرکت پر کہ جو اس نے وہاں اپنے پسند کے لوگوں کے ذریعے سے کی ہے, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہم ان بچوں کے گھر والوں کے ساتھ بھی اظہار یکجہتی کرتے ہیں, پورے بلوچ عوام کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور اگین وہی بات ہے کہ حکومت کی زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ زیادہ یکجائی اور یکجہتی پیدا کریں تاکہ اس طرح کے واقعات دشمن مزید نہ کر سکے. اب ہم کراچی پر آتے ہیں, اور اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ بجٹ کے حوالے سے بھی چند باتیں ہوں, اس پر تفصیلی بات ہم بعد میں کریں گے. بجٹ کے حوالے سے 2-3 بنیادی باتیں ہیں جس کو حکومت کو دیکھنا پڑے گا. ایک تو یہ ہے کہ تنخواہ دار لوگوں کی کا جو ٹیرف ہے اس کو ختم کیا جائے. 1,20,000 کی تک کی تنخواہ پر ٹیکس فری کیا جائے. جب بڑے بڑے جاگیرداروں سے ٹیکس وصول نہیں کرتے, سینکڑوں مربع زمین رکھنے والوں سے ٹیکس وصول نہیں کرتے, تو اس تنخواہ دار نے کیا قصور کیا ہے؟ پروفیشنل لوگ کس طرح سے کنٹینیو کر سکیں گے؟ پھر جو مزید تنخواہ ان کی ہوتی ہے ان کا ٹیرف بڑھاتے چلے گئے. ایک جگہ پر تو آ کے جو بہت ہائی اسکل والے لوگ ہیں ان کے تو 30%, 40% تک, آپ 45% تک ٹیکس ان سے لے لیتے ہیں. تو پھر وہ جو ان کا سلیب ہوتا ہے جس کے نتیجے میں یہ سارا کام کیا جاتا ہے, تو پروفیشنل لوگ پھر یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. برین ڈرین ہوتا ہے, تو نقصان تو ہمارا ہے. اس پورے سلیب کو ریوائز ہونا چاہیے, اور 1,20,000 تک کی تنخواہ کو ٹیکس فری ہونا چاہیے, اور باقی ٹیکسز بھی منیمائز کرنے چاہیے. یہ طبقہ اگر آگے بڑھے گا تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا. پروفیشنل لوگوں کو ہمیں انگیج کرنا ہے بجائے اس کے کہ انہیں دھکے دے کے ملک سے باہر نکال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمت کم نہیں ہوگی تو نہ انڈسٹری گرو کرے گی, نہ معاشی ایکٹیویٹی ٹھیک ہوگی, اور نہ عوام کو ریلیف ملے گا. تو بجلی کی قیمتوں کو یہ 7 روپے 41 پیسے سے بات نہیں بنے گی, اس کو بہت کم ہونا چاہیے. ابھی 29 آئی پی پیز کی آپ نے بات کی ہے, یہ تو 100 سے زائد آئی پی پیز ہیں. ان کو ایڈریس بھی کرنا پڑے گا اور اس کا فائدہ بلوں میں دینا پڑے گا. تو بجلی کی قیمتیں کم ہونی چاہیے, اور یہ پیٹرول کی لیوی کے نام پر جو ادھر سے کم کر کے ادھر سے لینے والا طریقہ ہے, یہ طریقہ یہ دھوکے بازی پاکستان کے عوام سے نہیں ہونی چاہیے. یہ کہنا کہ آئی ایم ایف
IMF تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ اپنی مراد کم کریں، لیکن آپ اپنی تنخواہیں بڑھوا دیتے ہیں سب مل کر، ساری پارٹیوں نے مل کر اپنی تنخواہیں بڑھا دیں، اس میں سارے اختلافات دور ہو گئے۔ فلسطین پہ APC بلاؤ نہیں جمع ہوں گے، کشمیر پہ بلاؤ نہیں جمع ہوں گے، تنخواہ کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں گے، اپنی تنخواہیں بڑھانے کے لیے اور اپنی مراد بڑھانے کے لیے۔ تو یہ اپنی مراد کو کم کیجئے، آپ بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگائیے، کاشتکار کو فیسیلیٹیٹ کیجئے، جو زرعی ادویات ہیں ان کے پیسے کم کیجئے، اور بجلی کی قیمت کم ہو اور پیٹرول کی لیوی ختم ہونی چاہیے۔ ابھی پہلے 60 اور پھر 70 پھر 80 اور اب 100 روپے کی بات چل رہی ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ پھر کیسے پھر آگے بڑھ سکیں گے ہم؟ اس لیے تنخواہ دار لوگوں کی تنخواہوں کو کے ٹیکس کو ریوائز کیا جائے، اسی طرح بڑے بڑے جاگیرداروں پہ ٹیکس لگایا جائے، چھوٹے کاشتکاروں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بجلی اور پیٹرول کی قیمت کم کی جائے۔ باقی بھی ہم انشاءاللہ 29 تاریخ کو ایک ایسا سیمینار کر رہے ہیں اسلام آباد میں، جس میں ہم اپنی تمام تجاویز کو مرتب کر کے حکومت کو دیں گے۔ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے اور عوام کے سامنے بھی لے کر جائیں گے، ہم جائز بات کریں گے اور موجودہ حالات کے تناظر میں کریں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ شہر کراچی 3.5 کروڑ کی آبادی کا یہ شہر ہے، آج تک اس کی آبادی کو ہی صحیح کاؤنٹ نہیں کیا گیا۔ سب سے پہلا ظلم تو یہی ہوتا ہے، جھوٹ کی بنیاد پر اس کی مردم شماری کی گئی ہے، اور جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ مجرم ہیں، یہ ساری حکومتوں میں شامل یہاں کے لوگ۔ پھر اس کے بعد یہ صورتحال ہے کہ اس وقت شدید ترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ جو کے الیکٹرک مافیا مسلط ہے 20 سال سے، جس نے 20 سال میں اپنی پروڈکشن کو کم کیا، لوڈ شیڈنگ کو بڑھایا ہے، لائن لاسز اس کے کم نہیں ہوئے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ لائن لاسز اسی کے ہیں۔ مہنگی ترین بجلی کے الیکٹرک بناتا ہے۔ یہ ہے اس پرائیویٹائزیشن کا پورا عملی مظاہرہ، جس کی بنیاد پر باقی ڈسکوز کے لیے لوگ پرائیویٹائز کرنے کے لیے تیاری نہیں ہوتے۔ اتنا بدترین مثال اور ایک مافیا ہے جو اس وقت ان کے مینجمنٹ کی صورت میں مسلط ہے۔ 18 گھنٹے 20 گھنٹے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تباہ کر کے رکھ دیا ہے اس شہر کے لوگوں کو۔ میں یہاں پر ابھی 2 دن سے ہوں اور ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے، پانی بجلی پانی بجلی۔ یہ شہر ہے جو پاکستان کی معیشت چلاتا ہے، یہ منی پاکستان ہے۔ پانی کے لیے ترس رہے ہیں لوگ، بوند بوند کے لیے۔ ٹینکروں 15 ہزار روپے کے ٹینکر لوگ لینے پہ مجبور ہیں، تنخواہ دار لوگ کیا مر جائیں، کیا کریں؟ پانی تو بنیادی ضرورت ہے نا۔ اور پورے شہر میں یہ انہوں نے ٹینکروں میں پانی آ رہا ہے، کیسی لائنیں پھٹتی ہیں جو ٹینکر تک اور اس کی لائنوں تک پانی پہنچا دیتی ہیں، گھروں میں نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ مافیا ہے جو پیپلز پارٹی کی پوری سرپرستی میں چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگوں کو پانی کے لیے ترسا رہے ہیں اور بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اب لوڈ شیڈنگ میں آپ یہ دیکھیے، نیپرا نے منع کیا ہوا ہے، اس کے قانون میں موجود ہے کہ آپ اگر کوئی بل نہیں جمع کراتا تو اس کی بنیاد پر جو بل جمع کراتا ہے اس کی بجلی نہیں کاٹ سکتے۔ تو آپ کیسے پورے علاقے کی بجلی کاٹ دیتے ہیں؟ کس قانون کے تحت؟ کورٹس کے فیصلے موجود ہیں، خلاف ورزی کرتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ کے الیکٹرک مافیا سب بڑی پارٹیوں کا سپورٹر ہے اور بھتہ دیتا ہے ان کو۔ ذمہ داری سے کہتا ہوں میں یہ بات، جتنی پارٹیاں بڑی موجود ہیں حکومت میں شامل ہیں، سندھ حکومت میں اور وفاقی حکومت میں، اس سے مراد لیتی رہی ہیں، اور جو اپوزیشن میں ہے وہ بھی، اور اس کے نتیجے میں کراچی کے عوام کا بیڑا غرق کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اس شہر کے ساتھ آپ نے کیا سلوک کیا ہوا ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے دوسری بات، 76 ارب روپے ڈیمانڈ کی ہے کہ الیکٹرک نے کہ چونکہ بجلی کے بل لوگوں نے ادا نہیں کرائے ہیں تو یہ ہم ان لوگوں سے وصول کریں گے جو بل دیتے ہیں، اور اس کی منظوری دی جا رہی ہے۔ میں جماعت اسلامی کراچی سے کہتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے تو گھیراؤ کریں یہ کہ الیکٹرک کے آفس کا بھی، نیپرا کا بھی، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کا۔ کیسے یہ وصول کر سکتے ہیں کراچی کے لوگوں سے یہ بھتہ؟ نااہلی تمہاری، کرپشن تمہاری، لوٹ مار تمہاری، اور تم وصول کرو ان لوگوں سے کہ جو پہلے ہی بل دے رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھگت رہے ہیں، جو پہلے ہی بل دے رہے ہیں اور مہنگے بل دے رہے ہیں اور ٹیکسز ان کو دینے پڑ رہے ہیں، اور ان سے آپ یہ پیسے وصول کریں گے؟ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی پہلے بل دو اور لوڈ شیڈنگ بھگتو۔ آج بھی کراچی شہر کے کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اس وقت لوڈ شیڈنگ کا نام نہیں، مینٹیننس شٹ ڈاؤن کے نام پر بجلی بند ہے، کتنے 9 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ آپ میں سے بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے جن کی لوڈ شیڈنگ کے اس میں نہیں آتا، وہ الگ ہے، اور مینٹیننس شٹ ڈاؤن کے نام پر بند ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ کے الیکٹرک کے پلانٹ کیا کر رہے ہیں؟
این ٹی ڈی سی سے آپ کو 1600 سے 1800 میگا واٹ بجلی مل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے پلانٹ تو اس کا مطلب ہے بند پڑے ہوئے ہیں، ٹوٹل ڈیمانڈ 3000 سے زیادہ ہے نہیں ہماری. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹوٹل فراڈ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے. اور ان کو ساری مراعات، یہ نیپرا ان کا ایک شیطانی قسم کا اتحاد بن جاتا ہے اور یہ لوٹ مار کرتے ہیں. اس لیے یہ کے الیکٹرک مافیا کو لگام دینی پڑے گی. اس وقت ہمارے پاس جو نیوکلیئر پاور پلانٹس ہیں کراچی میں ہی کام کر رہے ہیں، دیں ڈائریکٹ کراچی کے لوگوں کو، سستی بجلی ہے، چند روپے میں بجلی پر یونٹ مل جائے گی. اور ویسے بھی ہمارے پاس ایکسس بجلی ہے پاکستان میں. سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، لائن لاسز کم نہیں کیے، پروڈکشن بڑھائی نہیں، پلانٹ مہنگے ترین فرسودہ ترین پلانٹ چلا رہے ہیں، مہنگی ترین بجلی بنا رہے ہیں. تو یہ کے الیکٹرک پھر کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے کہ یہ موجود ہے؟ اس لیے اس کو ختم ہونا چاہیے، اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے، اور اس لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے نجات ملنی چاہیے کراچی کے لوگوں کو. اسی طرح پانی K4 منصوبہ تو آپ چھوڑیے، جو 15 سال سے 17 سال سے چل رہا ہے، وہ بن بھی جائے تو آگے سے پانی کہاں سے، آگمنٹیشن کیسے ہوگی؟ اور اس سے پہلے KB فیڈر میں کام نہیں ہوا ہے، تو وہ تو آپ چھوڑیں، لیکن جو پانی موجود ہے وہ تو دیں. اس کی بھی اگر لوپ بن جائے تو کچھ تو لوگوں کے زخموں پہ مرہم آئے. لیکن آدھا شہر بند ہو جاتا ہے ایک ہفتے کے لیے، پانی نہیں ملتا اسے. اور ٹینکر مافیا کا راج ہے، اور اس ٹینکر مافیا سے جو بینیفٹ حاصل ہوتا ہے وہ بینیفٹ CM ہاؤس سے لے کر بلاول ہاؤس، یہ سب چل رہا ہوتا ہے. اور یہ سارا دھندا ہے جو اس وقت چل رہا ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے نام پر. وہ تو شکر ہے جماعت اسلامی نے KBCA کے حوالے سے جو کیس کیا، اس میں الحمدللہ کراچی کے لوگوں کو ریلیف مل گیا. SBCA وہ جو ہمیں تو KBCA ہی یاد ہے نا، کراچی کا ادارہ تھا جو MQM اور پیپلز پارٹی نے کھا لیا اور اس کو SBCA بنا دیا. ہمیں تو اس لیے یاد KBCA ہے نا. لیکن اس SBCA کا وہ جو لاگو کر رہے تھے، جس کے نتیجے میں بدترین ریگولرائزیشن اور بدترین طریقے سے لوگوں کو تنگ کرنے کا عمل شروع ہوتا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ کورٹ سے ریلیف مل گیا ہے. اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ جو ہے، منیم ظفر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. کل بھی کس کام کے لیے احتجاج کر رہے تھے یہ لوگ؟ اس لیے کر رہے تھے کہ منتخب لوگ کہہ رہے تھے ہمیں اختیار دو. NFC ایوارڈ سے پیسے مل جاتے ہیں، صوبائی حکومتیں PFC ایوارڈ کرتی نہیں ہیں اور نچلی سطح پر اختیارات منتقل نہیں کرتی. پیسے موجود نہیں ہیں ٹاؤنز میں، کام کہاں سے ہو؟ تو یہ سارا جو سسٹم ہے، بس صرف زندہ باد مرد آباد کہنے سے، اب تصویریں لگانے سے آرمی چیف کی تو پیپلز پارٹی مقبول نہیں ہو سکتی نا. جواب تو دینا پڑے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کور میں آپ اور بیڑا غرق کریں گے کراچی کا، حیدرآباد کا، لاڑکانہ کا، شکارپور کا. تو یہ تو سب کو ہی دیکھنا پڑے گا کہ کیا تصویریں لگانا ہی معیار بن گیا ہے، یا پاکستان کے عوام کا کوئی حق ہے کہ ان کو کرپشن فری گورنمنٹ ملنی چاہیے، جو جینوئن لوگ ہیں ان کو اقتدار میں آنا چاہیے. اس لیے ان سب امور پر عوام کے ساتھ مل کر انشاءاللہ موبلائزیشن کو جاری رکھیں گے اور عوام کے حق کی آواز بھی اٹھائیں گے، اور ریلیف کے لیے جو ممکن ہو سکے گا وہ کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ.